آئیے بچوں، آج میں آپ کو ایک اور بیڈ ٹائم سٹوری سناتی ہوں۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے دی اسٹار لائٹ تھیف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لڑکا تھا جس کا نام ایتھن تھا۔ وہ ہمیشہ ستاروں کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ وہ آسمان میں دور دراز کے جواہرات کی طرح چمکتے تھے، پراسرار اور کہانیوں سے بھرپور، جن تک کوئی بھی مکمل طور پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مگر ایک شام جب وہ اکیلا ایک اونچی پہاڑی پر گھوم رہا تھا، کچھ عجیب ہوا۔ ایک ہلکی سی لطیف روشنی نے اسے گھیر لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے خود کو ایک چمکدار ستارے کی کرن چراتے ہوئے پایا۔ شروع میں تو وہ سب جادو جیسا لگا۔ ایک گرم روشنی اس کی انگلیوں سے گزر کر اس کے وجود کا حصہ بن گئی، لیکن پھر جب روشنی تاریک آسمان میں غائب ہو گئی، ایتھن کو احساس ہوا کہ اس نے کچھ غیر معمولی کر دیا ہے، کچھ ایسا جو ناممکن تھا۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، سایوں میں سے ایک سایہ نمودار ہوا، ایک لڑکی جس کے بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے اور آنکھیں ستاروں کی طرح جھلملا رہی تھی۔ اس کا نام لورا تھا، اور وہ اس کی دنیا سے بالکل بھی تعلق نہیں رکھتی تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی ایتھن، لورا نے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز ہوا کی سرگوشی کی مانند تھی۔ تمہارے پاس ایک تحفہ ہے، ایک نایاب صلاحیت، ستاروں کی روشنی چرانے کی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ایتھن حیرت زدہ رہ گیا۔ مدد؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ لورا نے وضاحت کی کہ اس کا گھر ایک سلطنت ہے جو آسمان کی بلندیوں پر ستاروں کے درمیان چھپی ہوئی ہے۔ اس کی قوم صدیوں سے زندہ تھی، مگر اب ان کی روشنی ماند پڑ رہی تھی۔ ستارے دم توڑ رہے تھے، اور انہیں بچانے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ کسی اور دنیا کے ستاروں سے روشنی چرا لی جائے۔ مگر یہ طاقت جتنی خوبصورت تھی، اتنی ہی مہنگی بھی تھی۔ ہر بار جب ستاروں کی روشنی چرائی جاتی، چور اپنی اپنی روشنی کا ایک حصہ کھو دیتا۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم اپنی روشنی قربان کر دو، ایتھن، لورا نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی اداسی تھی جو ایتھن کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ مگر اس کے بغیر میری قوم اندھیرے میں گم ہو جائے گی، لورا نے کہا۔ ستارے بجھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میری دنیا کی امید بھی ختم ہو رہی ہے۔ ایتھن نے اس کی طرف دیکھا، اندر سے کشمکش میں مبتلا، ایک طرف مدد کرنے کا جذبہ اور دوسری طرف اپنی روشنی کو بچا کر رکھنے کی خواہش۔ اپنی گرمی اور چمک کو قربان کرنے کا خیال ناقابل برداشت محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بھی جب وہ وہاں خاموشی سے کھڑا تھا، تو اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک احساس تھا کہ وہ کسی ضرورت مند کی مدد سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اس نے لورا سے پوچھا، کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ لورا نے سر ہلایا، مگر پھر مسکرا دی۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اور راستہ ہوتا ہے، اس نے سرگوشی کی، ہمیں بس اسے تلاش کرنا ہے۔ ایتھن اور لورا نے چھپی ہوئی دنیا کا سفر کیا، قدیم ستاروں سے جواب مانگے۔ اس نے پوچھا کہ وہ لورا کی دنیا کو کیسے بچا سکتا ہے، اس خطرناک قیمت کے باوجود کہ کہیں وہ اپنی روشنی کھو نہ دے۔ اس سفر میں ایتھن نے سیکھا کہ ستاروں کی روشنی صرف ایک جسمانی چیز نہیں، بلکہ امید اور خوابوں کی ایک طاقت اور توانائی ہے، اور اگر یقین مضبوط ہو تو اسے نئے طریقوں سے دوبارہ جگایا جا سکتا ہے۔ جب ایتھن اور لورا چھپی ہوئی دنیاؤں میں بھٹک رہے تھے، تو ان کی ملاقات ایسے چمکتے ہوئے ستاروں سے ہوئی جو صدیوں سے زندہ تھے۔ ستاروں نے اپنی دانائی ان کے ساتھ سرگوشی میں بانٹی، ان رازوں کو بتایا جو ان کی روشنی کو جادوئی طاقت دیتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود لورا کی دنیا کو بچانے کا راستہ اب بھی دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ ایتھن مسلسل اس قیمت کے بارے میں سوچتا رہا، اپنی جان قربان کرنے کی قیمت، تاکہ زمین کو بچایا جا سکے۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا، کیا یہ قربانی واقعی ناقابل قدر ہے؟ ایک شام وہ دونوں ایک پہاڑی پر کھڑے تھے جو ستاروں کی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ ایتھن نے اپنی الجھن ظاہر کی۔ میں بس سمجھ نہیں پا رہا، اس نے ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں ان کی روشنی چرا لوں تو اپنی کھو دوں گا، یہ کیسے ناقابل قدر ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی ہی ذات کا ایک حصہ کھو کر کسی دنیا کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ لورا اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہرائی تھی۔ مجھے معلوم ہے یہ مشکل ہے، اس نے کہا، لیکن یاد رکھو، ستارے ہمیشہ ہمیں روشنی دیتے آئے ہیں، بغیر کسی بدلے کی امید کے۔ وہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، چاہے ہم ان کے چہرے نہ دیکھ سکیں۔
شاید میری قوم کو بچانے کا طریقہ یہی ہے، شاید جواب ستاروں کی روشنی چرانا نہیں بلکہ اپنی روشنی بانٹنا ہے۔ ایتھن نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہماری اپنی روشنی بانٹنا، مگر میرے پاس دینے کے لیے زیادہ روشنی نہیں ہے۔ اگر میرے پاس اتنی روشنی ہی نہ ہو کہ کوئی فرق ڈال سکے تو؟ لورا نے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ تمہارے پاس اس سے کہیں زیادہ روشنی ہے جتنا تم سوچتے ہو۔ سب سے بڑی جادوگری اس میں نہیں ہوتی کہ تم کیا لیتے ہو، بلکہ اس میں کہ تم دوسروں کو کیا دیتے ہو۔ جب تم مہربانی، امید اور محبت دیتے ہو تو تم بھی روشنی پھیلاتے ہو۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ستارے واقعی چمکتے ہیں۔ ایتھن، یہ کبھی صرف تمہاری اپنی روشنی کی بات نہیں تھی، یہ ہمیشہ اس بارے میں تھا کہ تم کیا بانٹتے ہو۔ ایتھن نے اس کی باتوں پر غور کیا۔ اسے وہ سب لمحے یاد آنے لگے جب اس نے دوسروں کی مدد کی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام جن سے اسے اندرونی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ شاید یہ سچ تھا، جتنی روشنی تم بانٹتے ہو وہ اتنی ہی بڑھتی ہے۔ پرعزم ہو کر ایتھن کھڑا ہوا اور آسمان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، چلو کرتے ہیں یہ۔ چلو کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں اپنی روشنی بانٹنے کا، اور تمہاری قوم کو بچاتے ہیں۔ لورا کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چلو واپس چلتے ہیں جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ وہ ستاروں کے بیچ موجود بادشاہت کی طرف لوٹے جہاں لورا کے لوگ اس کے منتظر تھے۔ ان کے اوپر آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور ایتھن نے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کچھ سیکھا ہے، اس نے کہا۔ جو روشنی ہم دیتے ہیں، جو محبت ہم بانٹتے ہیں، وہی ستاروں کو مزید چمکدار بناتی ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ سب کے لیے۔ لورا کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، دل جمی سے سن رہے تھے۔ گہری سانس لیتے ہوئے ایتھن نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی زندگی میں ملی مہربانیوں، محبتوں اور دوستیوں کو یاد کیا۔ سیدھے دل سے دی گئی محبت، دوستی کی گرمی اور بانٹنے کی خوشی۔ جب اس نے سانس خارج کی تو سونے جیسی روشنی کی ایک لہر ہوا میں پھیل گئی جو اس کے اور لورا کے گرد گھومتی ہوئی ان لوگوں کے دلوں تک جا پہنچی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ روشنی صرف ستاروں کی روشنی نہ تھی، یہ دنیا میں موجود ہر نیکی، ہر محبت اور ہر مہربانی کی روشنی تھی جو کبھی کسی نے کسی کو دی ہو، اور تب ستارے پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو گئے۔ لورا نے ایتھن کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ تم نے کر دکھایا، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم نے ہم سب کو بچا لیا، ایتھن نے مسکرا کر کہا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ہم نے کیا، اس نے نرمی سے کہا، ہم سب نے۔ جوں جوں ستاروں کی روشنی بڑھتی گئی، ایتھن کو ایک بات سمجھ آئی۔ یہ ستاروں کی روشنی چرا لینے کی طاقت نہ تھی جس نے لورا کی دنیا کو بچایا، بلکہ بغیر کسی بدلے کی امید کے بانٹنے اور دینے کی طاقت تھی۔ اور اس دن کے بعد ستارے پہلے سے بھی زیادہ چمکنے لگے۔ ایتھن اپنی دنیا میں واپس آیا، یہ جانتے ہوئے کہ زندگی کا سب سے بڑا جادو اپنی روشنی بانٹنے میں ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹنی چاہیے۔